رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، آج ہم اللہ کے راستوں میں محنت کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی بھی انسان کو جب ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یقین کی دولت ملتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو وہ لازماً اس بات کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے کہ وہ ان راستوں پر چلے اور اس منزل تک پہنچ سکے جہاں وہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ دنیا میں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خیر کی تلاش ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن خیر کو پانے کے لیے محنت اور کوشش سب نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ محض تمناؤں اور آرزوؤں سے کام لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہشات کی بنا پر وہ ایک اچھی منزل کو پا لیں گے، حالانکہ ایسا کرنا محال ہے، ایسا ہونا نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم پر ذمہ ہے کہ ہم لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ضرور ہدایت دیں گے ان کو۔ کس چیز کی؟ سبلنا، اپنے راستوں کی، یعنی ان راستوں کی، ان کاموں کی، ان طریقوں کی رہنمائی کریں گے جو اللہ کی رضا تک ان کو پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ کوشش کریں، محنت کریں، اور ایسی کوشش کرنے والے جو احسان کے درجے میں کوشش کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اپنی بات میں سچا ہے اور کون نہیں، اور کون اس کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر مومن کو کسی نہ کسی درجے میں آزماتا ضرور ہے۔ یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان کے ایمان کی سچائی سامنے آئے، تو جو سچا ہوگا وہ مسلسل اللہ کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اس راستے میں جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی وہ ان کو برداشت کرتا چلا جائے گا، لیکن وہ اس راستے کو چھوڑے گا نہیں۔ تو جو شخص مختلف طرح کے دنیا کے فتنوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھے اور اس کے لیے محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ہدایت اور محنت کے ساتھ معلق کیا ہے، یعنی ہدایت کے لیے شرط رکھی ہے کہ انسان کوشش اور محنت کرے۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے وہ کامل ہدایت والا ہے، اور نفس کا جہاد سب سے زیادہ فرض جہاد ہے۔ یعنی انسان باقی سب سے لڑ لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے لڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان، دنیا کی دولت کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اس طرح کی اٹریکشنز اور اتنے فتنوں کے ساتھ جہاد کرنا، جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رضا کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو ان چار طرح کی چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے یا ان کے پھندے میں نہیں پھنستا بلکہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، وہ راہ جو اس کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ اور جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے، یعنی جتنی کوشش چھوڑتا ہے اتنے ہی اس کے لیے ہدایت کا راستہ یا ہدایت کا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش سے کام کرتے رہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں کرنے کی، ایک ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد
اور دوسرا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش۔ نفس کی ترغیبات اور نفس کی خواہشات بھی ایسی ہیں کہ جن پر قابو پانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات دوسرے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ساتھ کیسی کیسی اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور جہاد کا لفظ بھی قابل غور ہے کہ جس میں بہت بڑی کوشش درکار ہوتی ہے، یعنی جہاد صرف کوشش نہیں بلکہ بڑی کوشش کا نام ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پر اور اپنے نفس کی پھسلن اور خواہشات پر قابو پانے کے لیے، یعنی ایسی خواہشات جو اس کے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے سخت محنت سے کام لے، اخلاص سے کام لے، سچائی سے کام لے، کیونکہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں، یا انسان کی نیت کس موقع پر کہاں سے پھسل گئی ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ایسے میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حق کو پانے کے لیے، حق پر استقامت کے لیے اور مرتے دم تک صحیح راستے پر رہنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے، مسلسل محنت سے کام لیتا رہے، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تاریخ میں کامیاب قرار پائے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، ان سب نے مسلسل محنت اور کوشش کی۔ آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کس طرح وہ محنت کرتے رہے اپنے رب کی رضا پانے کے لیے۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے بعد دوسری چیز لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اس کے لیے محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے، یعنی دعوت اللہ، کیونکہ انسان اکیلا اس راستے پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس راستے پر نہ ہوں۔ تو ہم دیکھتے کہ پیغمبروں نے مسلسل لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا اور اس کے لیے سخت تکلیفیں، محنت اور مشقت برداشت کی۔ اسماعیل علیہ السلام کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا، یوسف علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں اور مشقتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ مشکلات آتی ہیں، لیکن ان سب مشکلات میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ یہی اس آیت کا مطلوب ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستہ اس کو ملے گا، ہدایت اس کو ملے گی، منزل اس کو ملے گی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے علاوہ دوسروں کے اخلاق سنوارنے اور ان کے عقائد درست کرنے اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے، جن میں سب سے پہلے اپنا ہی خاندان آتا ہے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار آتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے نہایت مشقت طلب کام ہے، اور انسان کی ان کوششوں کا مرکز و محور صرف خاندان ہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی ہیں، اور اس دائرے میں تمام انسانیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کام کو کرنے والوں کے لیے پھر بہترین اجر بھی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے، اپنا وقت لگائے، اپنی صلاحیتیں لگائے، ایسا شخص دوسروں کے مقابلے میں افضل۔ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ محدود ہے، ہماری زندگی محدود ہے، ہمیں ملنے والی صلاحیتیں محدود ہیں، وقت کی کمی کا رونا تو ہر شخص روتا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا بنانے کے لیے وہ یہ ساری محنتیں مشقتیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بعد دوسرے لوگوں کو جنت کے راستے پر چلانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ محسنین ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی خصوصی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا حقیقت میں ایک بہت پرمشقت کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اچھی بات سن کر بگڑ جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جو شخص ان مشقتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور پھر بھی ان کے لیے بھلائی کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے اور انہیں خیر کی راہیں دکھاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں، اور
وہ ان محنتوں اور کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف ایک گروہ ہو یا چند لوگ ہوں جو یہ کام کریں، وہ بھی ہونے چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ لیکن صرف ایک مخصوص گروہ ہی کا یہ فریضہ نہیں، بلکہ امت کے ہر شخص، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر امت ہونے کے ناطے دوسرے انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یعنی تم اپنے لیے نہیں، اپنے جینے کے لیے نہیں یا دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے جینے والے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف اسکالرز کی ذمہ داری ہے یا صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر مسلم، ہر وہ شخص جو کامیابی چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو حق کے راستے پر استقامت چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس راستے پر محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، حتیٰ کہ اللہ کی رضا کو پالے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ تمام کاموں میں سے افضل ترین کام ہے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں خود بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، خود بھی اس کے احکامات پر چلتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دراصل ہے کیا؟ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت، اس کی رضا کو پانے والے کام کرنے کی دعوت، نیکی کے راستوں کی دعوت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 8 میں کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا، اور رسول تم کو دعوت دیتے ہیں، تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ دیگر رسولوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، سورۃ الانعام آیت 48 میں فرمایا، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ان کو ڈرائیں۔ کس کو خوشخبری، کس کو بشارت؟ جو اچھے کام کرے، اور کس کے لیے ڈراوا؟ جو غلط کام کرے۔ اگر لوگوں کو کوئی بتائے گا ہی نہیں، اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اور کون سا راستہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور کون سا نہیں، تو لوگ اگر غلط راستہ اختیار کر لیں گے تو یہ ان لوگوں کے اوپر بھی اس کا گناہ لازم آئے گا کہ جو ان کو بتانے کی طاقت رکھتے تھے اور بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، نتیجتاً وہ خود بھی ایمان میں کمزور ہو گئے اور ان کے آس پاس کا ماحول بھی بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نجات کے علاوہ اپنے ایمان اور دین پر استقامت کے لیے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس مومن کا ایمان کامل ہے، یعنی کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی جان بھی لگاتا ہے اور اپنا مال بھی لگاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اس راستے میں بڑھتا ہے تو انسان کے اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ دوسروں کا بھلا کر رہا ہوتا ہے،
لیکن حقیقت میں خود اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ بہت بڑی خیر کماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غُدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی، یعنی صبح یا شام کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہے، انسان کی بہت سی مرغوبات جن کے پیچھے انسان صبح سے شام تک بھاگتا ہے اور اپنی جان اور مال لگاتا ہے، لیکن ملتا اس کو وہی ہے جو اس کے نصیب کا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان جس چیز سے غافل ہے اور جس چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتا اور جس کی طرف قرآن و سنت میں ہمیں بہترین طریقے سے رہنمائی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تم صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں نکلو گے تو اتنا اجر کماؤ گے گویا پوری دنیا تم نے حاصل کر لی، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صرف دنیا حاصل نہیں کر لی بلکہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب چیزوں سے بہتر چیز تم نے کما لی۔ اگر ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چلے کہ فلاں جگہ سے مثلا فلاں پراپرٹی کسی کو مفت میں دی جا رہی ہے یا سونے کی کانیں کسی کے نام الاٹ ہو رہی ہیں، تو سب لوگ بھاگ کر اس طرف جانے کی کوشش کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ یہ ان کے حصے میں آ جائے۔ لیکن یہاں اللہ کے راستے میں صبح یا شام نکلنا پوری دنیا سے بھی زیادہ ملنے کا نفع مند سودا ہے، لیکن عموماً ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس انعام سے محروم رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگ غموں، دکھوں، ڈپریشنز کا شکار رہتے ہیں اور بعض اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ ان کے دل کو قرار نہیں، یا انہیں سکون نہیں آتا، یا ان کو پوری طرح ایک ٹھہراؤ یا اطمینان نصیب نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا علاج بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کیونکہ جب انسان صرف اپنی آخرت بچانے کی فکر کرتا ہے، صرف خود ہی ثواب کما رہا ہے، صرف اپنی جنت کی فکر ہے اور دوسرے لوگوں کو بھولا ہوا ہے، تو ایسا شخص کیسے چین پا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ گویا دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں کا علاج اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اس طرح ان کی آخرت سلامت رہتی ہے اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی کے راستے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اجر بھی بے حساب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی، یعنی دوسرے کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا۔ یعنی جو بھی اس نے کسی کو بتایا یا سکھایا اور سننے والے نے، سیکھنے والے نے اس کی بات کو لے لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جب تک وہ اس پر عمل کرے گا بتانے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اور فرمایا اس کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے ثواب میں سے اللہ تعالیٰ لے کر بتانے والے کو دے دیں، ایسا نہیں، بتانے والے کو بھی ملتا ہے اور عمل کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ فصلت آیت نمبر 30 اور 31 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی انہوں نے استقامت اختیار کی، خواہ انہیں کتنی بھی مشکلات پیش آئیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مت ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں تمہیں تکلیفیں آئیں تو تم اس جنت کا خیال کرو، اس کے بارے میں سوچو، تو انشاءاللہ تمہاری یہ تکلیفیں بھی دور ہوں گی۔
تو اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگتا ہے تو اس کے اپنے عزیز قریب ترین رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے اپنے خاندان اور فیملی کے لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے اپنے گھر والے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے نکل جائیں، بعض اوقات اس گھر میں رہتے ہوئے ان کے درمیان فاصلے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان تنہا محسوس کرنے لگتا ہے خود کو، اور بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کچھ اچھا کام نہیں کر رہے، اور انسان کے پائے استقلال میں لغزش آنے لگتی ہے، وہ پھسلنے لگتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو تھام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے اس راستے پر مزید جم جاتا ہے۔ تو فرشتے ایسے بندے کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ تم غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی حشر کے میدان میں جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی تم تنہا نہیں ہوگے، اور ہم تمہارے دوست ہوں گے اور مددگار ہوں گے، اور وہاں جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمانی ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہوگی۔ اس لیے جس شخص کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا اتنا بہترین اجر اور ثواب ہے، وہ اس کام کو دنیا کے ہر دوسرے کام سے زیادہ اہمیت دے گا اور زیادہ اللہ کے راستے کی طرف بڑھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمان ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس کے متعلق ہم جاہل ہو گئے، اور جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اپنے علم پر عمل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان راہوں کی طرف کھول دیتا جن تک ہماری آرزوئیں رہنمائی نہ پا سکیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان جاننے کے بعد عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو گویا ہم نے جانا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے صحیح رستوں پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنے والے ہوں، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے بھی جد و جہد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس راہ پر استقامت دے، اور اسی پر ہماری موت آئے، اور ہم اس حال میں اللہ سے جا ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک